السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمائے اور مرنے کی تیاری بھی کرنے کی کوشش کرتا۔ موت برحق ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا بھی یقین ہے کہ موت آنی ہے۔ اس کے اوپر کسی کو انکاری نہیں ہے۔ ہر چیز پہ انکاری ہے لوگوں کو، کسی نہ کسی چیز پہ کہیں نہ کہیں، لیکن موت پر کسی کو انکاری نہیں ہے۔ ہر آدمی کو یقین ہے کہ مرنا ہے، موت برحق ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں ہے۔ مسلمان ہیں ہم، ہماری تو ہونی چاہیے تیاری موت کی۔ تو اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ مثالیں جو ہے نا جی، قرآن نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثالیں دے کے بات کو سمجھانا، مثالیں دے کے اللہ کے نبی نے بھی بہت بہت باتیں سمجھائی۔ اب ایک آدمی مچھلی جو پکڑنے گیا، اس نے کانٹا اس کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگایا اور اس کو پانی میں گرا دیا۔ ایک چھوٹی سی مچھلی، فش جو ہے وہ آئی، وہ اس کو کھانے لگی گوشت کے ٹکڑے کو۔ تو اسے کہا گیا اسے مت کھا۔ بڑی مچھلی نے کہا اگر تو اس کو کھائے گی تو یہ تجھے ایک نئی دنیا میں لے جائیں گے، وہاں لے جا کے تجھے تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیں گے اور تو تڑپے گی، تیرے تڑپنے سے تو مر جائے گی، تو انہیں تیرے اوپر رحم نہیں آئے گا۔ پھر تجھے وہ تیرا جسم سے تیرا ماس علیحدہ کریں گے، جسے ہم چھیلتے ہیں نا، پھر بھی انہیں صبر نہیں آئے گا۔ پھر ایک چھری لے کے پھر تجھے کاٹ دیں گے، پھر بھی انہیں صبر نہیں آئے گا۔ پھر تجھے آگ تیل ڈال کر تجھے کڑھائی کے اندر پکائیں گے، تیرے جسم کو جلائیں گے، پھر بھی انہیں سکون نہیں آئے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر تجھے اپنے دانتوں سے چبائیں گے، کھا جائیں گے، پھر بھی انہیں سکون نہیں آئے گا۔ پھر تجھے تیری ہڈیوں کو گرا دیں گے، جانوروں کے آگے ڈال دیں گے، گانے میں گرا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا۔ اب ہوا کیا، بڑی جو فش تھی نا، بڑی، وہ یہ کہہ کے چھوٹی کو چلی گئی۔ اب چھوٹی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، اسے نہ دھوپ نظر آئی، نہ آگ نظر آئی، نہ کڑھائی نظر آئی، کچھ نہیں نظر آیا۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی مجھے ڈرا گئی ہے۔ سامنے اسے جو نقشہ نظر آ رہا تھا گوشت کا ٹکڑا، اس کی لذت نظر آ رہی تھی، جیسے آج ہمیں دنیا کی لذت نظر آتی ہے، دنیا کی آرائش آرام نظر آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نظر نہیں آتا، ہمارے ذمہ کیا احکام ہے وہ نظر نہیں آتے، ہمیں صرف ایک دنیا کا نقشہ، پیسے کا، مال کا، دولت کا، یہ نقشہ نظر آتا ہے۔ اسے کچھ نہیں نظر آیا، صرف یہ چیزیں نظر آئی۔ اب ہوا کیا، اس نے جا کے اس گوشت کو کھانا شروع کیا، بڑی لذت آئی۔ جیسے ہمیں اپنے گھروں میں کھانے پینے کی لذت میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ دھو کے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو ہم ایک لذت میں لگ جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ اب وہ کھاتی 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 جب وہ
وہ جو جس کو کنڈی بولتے ہیں نا جی، وہ لوہے کی، جب وہ اس کے حلق میں لگی نا وہ پھنس گئی. اب اسے یقین آ گیا وہ جو بڑی فش نے مجھے بتایا تھا سچ تھا. لیکن اب یقین آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں بھی جب موت کا جھٹکا لگے گا تو یقین آ جائے گا، لیکن وقت ختم ہو جائے گا. اب اسے 100% یقین ہو گیا کہ مجھے ایسے ہی کیا جائے گا، مجھے ایسے ہی کاٹا جائے گا، میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. لیکن وقت گزر چکا تھا. آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ آج زمین پہ چل رہے ہیں، کل زمین کے نیچے چلے جائیں گے. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہاں 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے تو کئی آدمی چھڑوانے کے لیے آ جاتے. لیکن قبر میں جانے کے بعد اعمال کام آئیں گے، اعمال ہی ہمیں بچائیں گے. لیکن اعمال ہمارے پاس ہوں گے تو زندگی میں زندہ رہیں گے تو اعمال ہوں گے. مر گئے تو پیچھے سے اعمال اگر ہم اپنے بڑوں کے لیے نہیں بھیج رہے تو ہمارے لیے کون بھیجے گا؟ ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہمارے لیے کون ٹائم نکالے گا؟ تو اس لیے مرنے سے پہلے جو مرنے کی تیاری ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق راضی کر لیں. وہ طریقے ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ سیکھنا پڑے گا. یوٹیوب چلاتے ہیں، سیکھا، دیکھا، کیا تو آ گئی. پھر بھی پوچھتے رہتے ہیں، بڑے یوٹیوبر سے پوچھتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کیا کمی ہے، کامیاب کیسے ہوں. لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر ہم پئیں، اس کی محنت نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی کا پڑوس جو ہے وہ ہمیں مل جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی محنت نہیں ہے. وقت نہیں ہے ہمارے پاس، دل میں محبت، شوق نہیں ہے. یہ کام ہوتے ہیں شوق سے. جیسے دنیا کے کام شوق سے ہوتے ہیں نا، لگن لگتی ہے تو کام خود بخود ہو جاتا ہے. جب اللہ کے نبی کی محبت اور لگن دل میں آ جائے گی نا بڑا مزہ آئے گا. کبھی رات کو اٹھ کے نفل پڑھ کے دیکھنا، تہجد میں کیسے دل میں سکون آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی. انہوں نے کبھی پوچھا کسی سے کیسے نیند آئے؟ اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے سے، تسبیحات کرنے سے، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنے سے پرسکون نیند آئے گی. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم کوشش محنت کریں اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ پاک راضی ہو جائے. وہ تو بڑے غفور و رحیم ہیں، وہ اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں. بندہ اللہ پاک کو بھول گیا، اللہ پاک اپنے بندے کو نہیں بھولے. تو اس کی سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ پہلے میں کوشش کروں گا. میرے لیے دعائیں کرنا، اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ لوگوں کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.